کلام پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہم نے دنیا کو مزین کیا ہے لوگوں کے واسطے، اور ہر مزین چیز دھوکہ دیتی ہے۔ ہر مزین چیز کیا دیتی ہے؟ دھوکہ دیتی ہے۔ بہت سی چیزیں اصلی نہیں ہوتی، لیکن اس کو مزین کر کے اس کو شوکیشوں میں رکھا جاتا ہے۔ ڈپلیکیٹ کپڑا ہے لیکن اس کو ایسے شوکیش میں رکھ کر سب جگہ سے لائٹیں چلائیے۔ ڈپلیکیٹ زیور ہوتے ہیں، اور ڈپلیکیٹ آئٹموں کو شوکیشوں میں رکھے، پھر ادھر سے پاپ اور ادھر سے لائٹ آتی، کبھی رنگ برنگی لائٹیں ہوتی، اور کبھی اس چیز کو ہی خوبصورت غلاف پہنا دیتے۔ پلیٹ چڑھا دیں نا، پلیٹ چاندی کی، سونے کی، تو وہ سونا نہیں ہوتا، سونے کی پلیٹ ہوتی، اندر سونا نہیں ہے۔ ایسے اللہ تعالیٰ نے دنیا کو مزین کیا۔ زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ، اس میں پہلی چیز ہے کہ شہوتوں کی محبتیں ہیں لوگوں کے دلوں میں، اس لیے طاعت کے مقابلے میں شہوت کی طرف آدمی جلدی جاتا ہے، دوڑا بھاگا جاتا ہے۔ طاعت میں عزت ہے، طاعت میں کیا ہے؟ عزت ہے۔ طاعتوں میں آسانی ہے، اس میں اللہ کی رحمتیں ہیں، برکتیں ہیں، لیکن اس طرف آدمی کم جاتا ہے۔ اور شہوتوں میں ذلت، پکڑ ہے اللہ کی، آدمی گناہ کے راستوں پہ چڑھ جاتا ہے، خواہشات کا عادی بنتا ہے، پھر گناہ کے راستے پہ چڑھ جاتا ہے، اور اللہ کی رحمت سے دور ہوتا ہے، اور لوگوں میں ذلت ملتی ہے، پھر بھی آدمی وہاں جاتا ہے۔ جتنے گنہگار لوگ ہیں، زنا کرنے والے، شراب پینے والے، خواہشات پوری کرنے والے، تو دوڑے بھاگے جا رہے ہیں اس طرف، اور کروڑوں روپے لگاتے ہیں، اور نتیجے میں کیا ہے کہ دنیا میں ذلت ہے، کیونکہ زنا کی وجہ سے، شراب کی وجہ سے، خواہشیں پوری کرنے کی وجہ سے، اور اللہ کی رحمت سے دوری۔ بلکہ کبیرہ گناہوں کا تو حال جیسے زنا کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ جب آدمی زنا کرتا ہے تو اس سے اس کا ایمان اس وقت نکل جاتا ہے، اس کے سینے سے ایمان نکل جاتا ہے جب تک وہ زنا کرتا ہے، پھر جب وہ فارغ ہو جاتا ہے پھر واپس آتا ہے۔ جب ایمان ہی نکل گیا اس کا، تو اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا۔ لیکن چونکہ شہوتوں کی محبت دلوں میں ڈالی ہوئی ہے آزمائش کے واسطے، آزمانا ہے یہاں، اس لیے محبت ڈالی ہے دل میں۔ کون نافرمان ہے، کون فرما بردار ہے، کون ماننے والا ہے، کون نہ ماننے والا ہے، کون اللہ رسول کے حکم کے سامنے جھک جانے والا ہے، کون اکڑنے والا ہے، اسی کی تو آزمائش ہے۔ مزین کیا ہے اللہ نے شہوتوں کو، اس کی محبتوں کو، لیکن اس میں فرما بردار لوگ جو ہیں وہ شہوتوں کے راستے پر نہیں جاتے۔ جو چاہتے اللہ نے رکھی ہے اس کو حلال راستے سے پوری کر دیتے ہیں۔ کھانے کی چاہت ہے تو حلال کھانا کھائیں گے، تحقیق کر کے کھائیں گے، حلال کمائی کریں گے اور کھائیں گے۔ کپڑے کی محبت ہے تو آدمی جائز کپڑا پہنے گا، حلال پہنے گا، اور وہ کپڑا پہنے گا جیسا کپڑا پہننے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ کہ کپڑے کا مقصد کیا ہے؟ بنیادی مقصد اس کا سطر چھپانا، کپڑے سے سطر چھپ جاتا، اور پھر سردی گرمی سے حفاظت، سردی گرمی سے حفاظت بھی ہو، یہ بھی مقصد ہے۔ اور تیسرے نمبر پر تزئین بھی ہے کہ اچھا بھی دکھے۔ ہمارے اس زمانے میں کوئی دو چادریں لپیٹ کر پھرے گا تو اچھا نہیں ہے۔ ہمارے زمانے میں کوئی چادر اوپر ڈال دے نیچے تھی، اچھا نہیں اس کے لیے، لوگوں میں یہ رائج نہیں ہے سر۔ یہ سطر تو چھپ گیا، اس سردی گرمی سے حفاظت بھی ہوگی، لیکن تیسری چیز نہیں ہے، اس میں زینت نہیں۔ اب کیونکہ باقاعدہ کپڑے سلے جاتے ہیں، آستینیں ہوتی ہیں، ازار میں، پائجامے میں اس کے الگ الگ وہ ہوتے ہیں،
کرتا بنتا ہے. تو جو نیک لوگوں نے لباس اختیار کیا کہ جس میں سطر بھی چھوٹ جاتا ہے, سردی گرمی سے حفاظت بھی ہوتی ہے اور زینت بھی ہوتی ہے, ایسا کپڑا آدمی پسند کرے. اللہ کا حکم, یہ میرے رب کا حکم ہے اور میرے محبوب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت, تو اس کے حرام سے بچے گا. ایسا نہیں پہنے گا کہ اس سے صدر دکھے, اس سے صدر دکھے. اتنا تنگ ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ پہنا ہوا بھی کچھ ہے کہ نہیں. یہ اس طرح کا لباس ہے کہ ذرا آدمی رکوع میں جھکتا ہے تو پیچھے صدر دکھتا ہے. ایسے عورتوں کا لباس ہے تو پورا جسم صدر, مستورات کہتے ہیں. مستورات یعنی چھپی ہوئی, وہی مستورات ہے جو چھپی ہوئی. جو چھپی ہوئی نہیں تو مستورات ہی نہیں تھی. اس کا لباس ہے پورا کہ مسلمان عورت کہ وہ چھپی ہوئی, یہ اللہ کا حکم ہے کہ چھپی ہوئی رہے. اسی میں اس کا حسن ہے. کیلے کو جب تک آپ چھلکے کے اندر رکھو گے تو قیمتی باقی رہے گا. لاری والا سارے کیلوں کے چھلکے اتار کے رکھ دے لاری میں تو کتنے گھنٹے چلیں گے؟ بولو نا بھائی. کیلا اسی وقت قیمتی ہے جب اپنے چھلکے میں, اور چھلکے سے باہر آ گیا تو اس کی قیمت ہو جائے. تو خریدے گا اس کو؟ بولو نا بھائی, کوئی خریدے گا؟ یہ تو سلب ہوا کیلا. ایسے وہ قیمتی عورت ہے جو اندر چھپی ہوئی ہے, وہ چھپی ہوئی ہے. یہ حکم ہے اللہ کا اس کہ وہ مضبوط ایک لباس میں چھپی ہوئی ہے. اسی میں اس کا حسن ہے. حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹی تھی زینب النساء, تو ایران کے بادشاہ کے دربار میں ایک مصرع ہے. شعر شاعری کا دور تھا. پھر دوسرا مصرع بناتے تھے شعراء, تکمیل کرتے تھے. بادشاہوں کے دربار سے انعام ملتے. وہ ایک مصرع آیا, در ابلغ سے کم دیدہ موجود فارسی زبان میں. اس کا دوسرا مصرع کسی سے نہیں بنا. پھر وہ مصرع ہندوستان آیا تو اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کی جو بیٹی تھی, بڑی فاضلہ تھی, بڑی عالمہ تھی, شاعرہ تھی, اس نے وہ سنا تو سنتے ہی برجستہ اس کا دوسرا مصرع تھا. اگر اشک بردانی سرما آلود در ابلغ کسے کم دیدہ موجود, مگر اشک بردانی سرما آلود. کب چترا ہوتا ہے سفید اور کالا, کب چترا, ایسا موتی بہت کم دیکھنے میں آتا ہے, ایسا موتی نہیں ہوتا ہے. تو اس نے اس کا دوسرا جملہ بنا کر کہا, ہاں مگر سرما لگی ہوئی آنکھ کا جو آنسو ہوتا ہے وہ کیسا ہوتا ہے, کالا اور سفید ہوگا نا. اس نے دوسرا جملہ مصرع بنا دیا. تو ایران کے بادشاہ نے اس زمانے میں ان کے لیے بہت بڑا انعام تجویز کیا اور ان کو دعوت دی کہ وہ ایران آ اپنا انعام لے جاؤ, تاکہ مجلس سجائی جاوے اور پھر انعام دیتے تو ان کے سامنے بلا کر. تو وہ ان کو دعوت دی کہ وہ انعام لے جائے اپنا. تو اس لڑکی نے دوسرا شعر لکھ کر بھیجا اور اس میں یہ لکھا کہ میں اپنے ہنر میں, اپنے فن میں اس طرح پوشیدہ ہوں جیسے گلاب کی خوشبو گلاب میں پوشیدہ ہے. کہ گلاب کی خوشبو دکھتی ہے کسی کو, خوشبو محسوس ہوتی ہے, لیکن وہ پھول میں جو خوشبو ہے وہ دکھتی نہیں کسی کو. ایسے انہوں نے کہا کہ میں کسی کو دیکھوں گی نہیں کہ میں باپردہ خاتون ہوں. میں کیسی ہوں, باپردہ خاتون, حالانکہ بادشاہ کی بیٹی ہوں اور بہت بڑے بادشاہ کی بیٹی, میں باپردہ خاتون ہوں. تو میرے ہنر سے, میرے فن سے تم مجھ کو پہچانو گے, میری شاعری سے, میرے علم سے.
لیکن مجھے دیکھنا چاہو گے تو کبھی دیکھ سکتے. تو یہی حسن ہے، اس کی خوبصورتی. ایسے مرد کی بھی خوبصورتی اسی میں ہے کہ وہ ایسے باوقار لباس میں جو آپ کے طریقے سے قریب ہو. ایسے زندگی کے جتنے کام ہیں ایک انسان ہونے کے ناطے، اور پھر وہ مسلمان ماننے والا فرما بردار ہے تو اس کا ہر کام ایسا ہی ہوگا. ہر کام تو اس کو روزانہ میڈل ملے. روزانہ کیا ملے؟ اور آپ نے سنا نیکیوں کے میڈل اس سے زیادہ قیمتی ہے وہ کہ ایک ایک عمل پر اللہ کی طرف سے اتنی ساری نیکیوں کے وعدے ہیں اور انعامات ہیں. میڈل میں کوئی انعام ہے، کسی کو 100 روپے کا، 1000 کا ملا، 1,00,000 روپے کا ملا تو لوگ بڑی خوشی سے اس کو قبول کرتے ہیں اور محنت کرتے اپنے فن میں. اپنے فن میں اور محنت کرتے ہیں. اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں لڑکے، ایسے ہنر والے لوگ ایک ایک انعام پانے کے لیے 10-10 سال محنت کرتے ہیں. سلور میڈل اور گولڈ میڈل. ایک لڑکا ابھی ملا تھا، وہ اس کے والد سے ملاقات ہوئی تو وہ ایک اکیلا اپنے ماں باپ کا بیٹا، بس نہ بہن اس کی نہ دوسرا بھائی. تو وہ پڑھائی کے لیے انگلینڈ چلا گیا اکیلا 15 سال کی عمر سے، اور اس لیے گیا کہ میں وہاں انگلینڈ سے گولڈ میڈلسٹ بن کر آؤں. امی کو بھی چھوڑ دیا، ابا کو بھی چھوڑا، اور کوئی بھائی بہن تو تھے نہیں، اور اسی کی دھن میں وہ چل رہا ہے ابھی تک. 26 سال کا ہو گیا. 26 سال کا ہو گیا. ابھی وہ دھن میں اپنی کوشش کر رہا ہے، اپنی محنت کر رہا ہے کہ مجھے گولڈ میڈل ملے. اور یہاں اللہ پاک روزانہ بلا کے میڈل دے رہا ہے کوئی لینے والا ہے، کوئی مانگنے والا. المن سائل المن مستغفرین، کہ اس کو ہم معافی کا میڈل دیتے. استغفار کرنے والا ہے کوئی مانگنے والا جس کی ہم جھولی بھر دیں. حدیث میں آتا ہے کہ تہجد کے وقت آسمانی دنیا پر نزول ہوتا ہے اور پھر اعلان ہوتا ہے. فجر کی نفرت کے بعد طلوع آفتاب تک آدمی بیٹھے اور پھر اشراق کی 2 رکعت پڑھ کر حج اور عمرے کا ثواب. اتنا بڑا ثواب ہے حج اور عمرے کا ثواب. 12 رکعت جو آدمی پڑھتا ہے روزانہ اس کو جنت میں محل. اتنے بڑے بڑے انعامات. یہ ماننے والوں کے لیے تو کوشش کرنے والوں کو اس راستے میں کوشش کرنی چاہیے. وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، کہ دوڑ لگانے والے یہاں دوڑ لگا، تنافس کرنے والے یہاں تنافس کریں. تنافس کرتے ہیں، ہریفائی بولتے ہیں گجراتی میں. ریس لگاتے ہیں سائیکلنگ میں اور بائکوں میں اور پیدل دوڑتے ہیں، ریس لگاتے ہیں انعام پانے کے لیے. کھیل کرتے ہیں انعام پانے کے لیے. تو یہ کھیل کود کی جگہ نہیں ہے، یہ تو اپنی فرما برداری کے جوہر دکھانے کی جگہ ہے. ہم فرما بردار ہیں اور ہم اللہ کے انعام کے امیدوار ہیں کہ وہ ہمیں اپنے انعامات سے نوازے. اس لیے اس نے بڑے بڑے انعام رکھے ایمان والوں کے لیے، کلمہ پڑھنے والوں کے لیے، نماز پڑھنے والوں کے لیے، ذکر کرنے والوں کے لیے، علم سیکھنے والوں کے لیے، خدمت کرنے والوں کے لیے، صلہ رحمی کرنے والوں کے لیے، رشتے جوڑنے والوں کے لیے، معاف کرنے والوں کے لیے. بڑے بڑے انعام کہ یہاں جوہر دکھاوے اور اللہ کے دربار سے بڑے بڑے انعام لے جاوے. ہاں، ان انعامات کی برکتیں دنیا میں ظاہر ہوتی ہے. صلہ رحمی کرنے والے، خرچ کرنے والوں کی عمر بڑھ جاتی ہے، نشانات قدم بڑھ جاتے ہیں. خدای سرکار میں روایت فضل کے ان کی عمر بڑھ جاتی ہے، زندگی میں برکت ہو جائے گی. یہ رشتے جوڑنے والے، رشتے ناطے جوڑنے والے
صلہ رحمی کرنے والے ہیں، اور اس کا اصل انعام ملے گا قیامت میں، مختلف شکلوں میں ہوگا وہ، عزت کی شکل میں انعام ہے، مغفرت کی شکل میں انعام ہے، رحمت کی شکل میں انعام ہے، اور پھر جیسے جیسے آدمی کے پاس کام ہے وہ کاموں کا الگ الگ ملے گا. من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، ایک ذرہ برابر بھی نیکی کی ہے تو اس کو بھی ملے گا. ذرہ کتنا بڑا ہوتا ہے؟ کتنے کلو کا ہوتا ہے ذرہ؟ بولو نا بھائی، گرام بھی میں اس کا وزن نہیں آئے گا. اور اس سے نیچے کیا ہوتا ہے؟ ملی گرام. اور اس کے نیچے کسی پیمانے میں وزن نہیں آئے گا ذرے کا. ذرہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ذرہ برابر بھی نیکی کسی نے کی تو اس کا بھی وہاں بدلہ ملے گا. اس وقت میدان کھلا ہوا ہے فرما برداروں کے لیے کہ آئے اور جوہر دکھاوے، نیکی کرے. یہ نیکی کرنے کے دن، ضائع کرنے کے دن نہیں ہے. خواہشات پر خواہشیں اللہ نے رکھی ہے قربان کرنے کے لیے. خواہشیں کیوں ہیں؟ خواہشیں قربان کرنے کے لیے، وہ پوری کرنے کے لیے نہیں. لیکن اس وقت ماحول ہے کہ ہر ایک کہتا ہے بھائی تھوڑا معاشرہ تھوڑا سا کر لینے دو. بچے ہوتے ہیں کہتے ہیں ابھی چھوٹے ہیں کرنے دو نا. بڑے ہو جا کے بھائی یہی تو عمر ہے جوانی کی، بوڑھے ہو کر کیا کریں گے. اور بوڑھے ہو جاتے کیا کہتے ہیں کہ ابھی آپ یہ بچے تو کوئی ہے نہیں، کچھ کرنے دو نا بھائی. تو یہ دن خواہشات پوری کرنے کے نہیں ہیں، بلکہ خواہشوں کو کیا کرنا ہے؟ خواہشوں کو قربان کرنا ہے. ہاں، ضرورتوں کو پورا کرنا. خواہش اور ضرورت میں فرق نہیں ہے ابھی اس وقت عام ماحول میں یہ کہ ضرورت اور خواہش کا فرق ختم ہو گیا ہے. ضرورتیں پوری کرتے 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 خواہشات میں داخل ہو چکے اور وہاں بھی کئی کلومیٹر آگے چلے گئے، بہت آگے نکل گئے اور فرق ختم ہو گیا اور اسی میں الجھے ہوئے ہیں چاہتوں میں. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة والذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. یہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے. شہوتوں کی محبت، عورتوں کی محبت، والبنین، اور بنین یعنی بیٹے اولاد کی محبت. ایک تو ضرورت کی محبت ہے جو ضروری ہے تاکہ ہم ان سے محبت کر کے ان کی اچھی پرورش کر سکیں، ان کو اچھی تعلیم دے سکیں. اگر محبت ہی نہیں ہوگی بچوں سے تو آدمی کیا کرے گا؟ محبت ہی نہیں تو وہ تو ضروری ہے، لیکن ایک ضرورت کی اور ایک اس میں آدمی تجاوز کر گیا کہ بیوی بچوں کی محبت میں آدمی نے دین چھوڑ دیا. ان کے لیے کمانے میں ایسا لگا ہے کہ نماز کی بھی پرواہ نہیں، حلال حرام کی بھی پرواہ نہیں. اور کہہ رہا کہ بیوی بچے ہیں میرے لگے اس لیے کرتا. بیوی بچوں کے لیے حرام کرنے کو کہاں؟ بیوی بچوں کے لیے نماز چھوڑنے کو کہاں؟ بیوی بچوں کے لیے جھوٹ بولنے کو کہاں؟ بیوی بچوں کو حلال کھلانے کو کہا تھا، ان کو حلال کھلاؤ. اور بیوی بچوں کو دین سکھاؤ، یہ کہا تھا. کیا کہا ہے کہ بیوی بچوں کو دین سکھاؤ. وَأَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اَيْعَلِّمُهُمُ الدِّينَ، یعنی ان کو دین سکھاؤ تاکہ جہنم سے بچ جائے. جہنم سے بچانے کا کیا راستہ ہے؟ تو ان کو دین سکھا دو. یہ حکم دیا ہے. والقناطیر المقنطرہ، جمع کیے ہوئے مال کے ڈھیر. والذهب والفضة، اور سونا اور چاندی. والخیل المسومة والانعام والحرث، اور جانور اور سواریاں اور کھیتی.
یہ ساری چیزیں جو ہیں ضروریات ہیں. چیزیں کیا ہیں؟ ضرورتیں. لیکن اللہ نے اس میں دوسرا پہلو یہ رکھا ہے کہ اس کو مزین بھی کیا ہے. تو آدمی ان چیزوں کی محبت میں دیوانہ ہو جاتا ہے. سونے چاندی کی محبت ہے، یا مال بیلنس کی محبت ہے، کھیتی باڑی کی محبت ہے، سواریوں کی محبت ہے، جانوروں کی محبت ہے، اولاد کی محبت ہے، عورتوں کی محبت ہے. حالانکہ اس کو اللہ نے مزین کیا ہے آزمائش کے لیے، آزما رہا. اور پھر کہا کہ ذالک متاع الحیات الدنیا، کہ یہ دنیا کی زندگی کا سامان، استعمال کا سامان، جمع کرنے کا نہیں ہے، استعمال کا ہے. کہ یہ ضرورتیں ان سے وابستہ ہیں کہ وقت پر ضرورت پوری کریں. یہ آزمائش ہے. ذالک متاع الحیات الدنیا. اور اصل کیا چیز ہے؟ کہ اللہ کے پاس اصل ٹھکانہ، جہاں جانا ہے وہ اصل جگہ وہ ہے. یہ سب چیزوں کو چھوڑنا، یہ سب چیزیں چھوٹ جانے والی ہیں. اصل وہ ہے. جیسے آدمی کا جسم اصل ہے، اور اس پر جو آدمی لباس پہنتا ہے وہ چھوڑتا ہے. کبھی یہ کپڑے بدل کر دوسرے پہنے، کبھی وہ بدلے ہیں، کبھی تو بھی کبھی جوتا وہ پہنا، کبھی یہ پہنا، کہ وہ بدلنے والی چیز. اور اصل کیا ہے؟ بولو نا بھائی، جسم. اب ایک آدمی کو لباس پسند آ گیا، بہت اچھا. کیا پسند آیا؟ لباس بہت اچھا تھا، لیکن اس کی آستینیں چھوٹی ہیں، اتنی آستین. تب چھوٹی آستینوں کے واسطے آدمی ہاتھ کاٹ لیتا ہے کہ بھئی آستین برابر آ جائے تو اتنا ہاتھ کاٹ دو. عقل مند ہے وہ. بولو نا بھائی، بہت پسند ہے مجھے لباس، اور وہ میرے جسم پر نہیں آتا ہے تو زائد ہاتھ کاٹ کے چھوڑ دو کہ یہ آستین فیٹ آ جائے. تو عقل مندی ہے بے وقوفی. اصل ٹھکانہ آخرت ہے. وہ آخرت کو بچانا چاہیے، بیوی میں، بچوں میں، کاروبار میں، مال دولت میں، سونے چاندی میں، ان سب میں رہ کر کیا بچانا ہے. اگر اس میں 19-20 ہو جائے تو حرج نہیں. یہ بڑا کپڑا تھا، کپڑا کاٹا تو حرج نہیں، لیکن چھوٹی آستین کی وجہ سے ہاتھی کاٹ دیا کسی نے، تو یہ عقل مندی نہیں. ایسے آخرت اگر بگڑ رہی ہے تو ان چیزوں میں کمی بیشی ہو سکتی ہے. کہ آخرت بگڑ رہی ہے، آخرت برباد ہو رہی ہے. یہ تو سب گزارے کی چیز ہے، اس کو چھوڑنا ہی چھوڑنا. اس لیے مسلمان جو ہے ماننے والا ہے، فرما بردار ہے اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو پھر ان چیزوں میں آدمی اس طرح رہے گا کہ ان چیزوں کی وجہ سے آدمی کی نہ دنیا خراب ہوگی نہ آخرت خراب ہوگی. اور وہ طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. بیوی کے ساتھ کیسے رہنا ہے، بچوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، ماں باپ کے ساتھ کیسے رہنا ہے، بھائی بہنوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، رشتے داروں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، کاروبار کیسے کرنا ہے، کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا ہے، کیا پہننا ہے کیا نہیں پہننا. اس کا سارا طریقہ ہے. اسی کو دین کہتے ہیں، اسی کو دین کہتے ہیں. اگر اس کو آدمی سیکھ لے تو یہ دین سب سے زیادہ آسان ہے. اگر سیکھ لے تو سب سے آسان ہے. اور جو بھی اس کو سیکھ کر زندگی گزارے گا سب سے آسان زندگی اس کی ہو جائے گی. بغیر پیسوں کے، بغیر زمین کے، بغیر سونے کے، بغیر چاندی کے، بغیر پراپرٹیز کے، بغیر کسی ڈگری کے بھی زندگی آسان. اور اگر یہ دین نہیں سیکھا تو پھر مال دولت کے ساتھ، سونے چاندی کے ساتھ، زمین جاگیر کے ساتھ، ڈگری عہدے کے ساتھ، ساری چیزوں کے ساتھ بھی زندگی بہت مشکل ہو جائے گی. زندگی بہت مشکل ہو جائے گی. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر رحم کھا کر نبیوں کو دنیا میں بھیجا کہ جاؤ ان کو سمجھاؤ، یہ زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ پسند کریں. ہاں، کیونکہ ان کو بھی پسند کرنے کا اختیار دیا ہے. ہونا تو یہ تھا کہ ہمارے دماغ میں ایسا مائنڈ سیٹ ہوتا کہ ہم دوسری کوئی چیز پسند ہی نہ کریں. اللہ نے اتارا وہی پسند آتا. لیکن چونکہ یہاں امتحان ہے اس لیے اللہ نے اختیار دے دیا کہ آدمی جو پسند کرے. دروازے کھول دیے.
اس طریقے سے جینا پسند کریں، لیکن طریقہ بتا دیں۔ ہمارا پسندیدہ طریقہ یہ ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کا پسندیدہ طریقہ کون سا ہے؟ اسلام ہے۔ اور یہ بھی آگے دوسری جگہ کہا، من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وهو فی الآخرۃ من الخاسرین، کہ جو اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور طریقے پر زندگی گزار کر آئیں گے ہم اس کو ہرگز قبول نہیں کریں گے، اور ایسے لوگ آخرت میں ناکام ہو جائیں گے۔ اپنی پسند بھی اللہ نے بتا دی اور بندوں کو اختیار دے دیا، اور نبیوں کو سمجھانے کے واسطے بھیجا کہ جاؤ ان کو جا کر سمجھاؤ، پوری نشانیاں دے کر بھیجا، آیتیں دے کر بھیجا، یہ آیتیں پڑھ پڑھ کے سناؤ ان کو۔ کلام اتارا آسمان سے، پاکیزہ کلام، صاف ستھرا کلام، واضح کلام، کوئی شک شبہ نہیں اس میں، لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب اس میں کوئی شک نہیں، سچی کتاب ہے، اور پرہیزگاروں کے لیے اس میں ہدایت ہے، جو پرہیزگاری کا راستہ اختیار کریں گے ان کو ہدایت ملتی جائے گی۔ واضح نشانیاں دلائل دے کر بھیجا، عقل مند لوگ سمجھ لیں، نادان نہ بنے، تاکہ یہ اپنی دنیا اور آخرت دونوں جہان میں کامیاب ہو جائیں۔ اس وقت ہم اسی مرحلے سے گزر رہے ہیں، ہم سے پہلے قومیں گزر چکی، ہم سے پہلے گزر چکے، بڑے بڑے دماغ آئے دنیا میں، جب وہ تھے تو وہ وہی تھے، وہی سمجھ چلے کہ ہم ہی ہیں اور کون۔ بعضوں کو طاقت قوت دی تھی، ایک ایک آدمی کو ایسی طاقت دی تھی 10 کو پچھاڑ دو، وہی سمجھ چلے کہ ہم ہی ہیں۔ ہوتا ہے ہر ایک کا دور ہوتا ہے، دنیا میں بھی موجودہ کچھ لوگ ہیں جن کا دور چل رہا ہے، ان سے پہلے کچھ تھے جو ابھی بوڑھے ہو گئے، مختلف میدانوں میں، مال دولت کے میدان کے کوئی شہسوار تھے، علم و ہنر کے میدان کے کچھ تھے، زمین جاگیر کے میدان کے کوئی جاگیردار تھے، سیاست کے میدان کے کوئی بڑے دلاور تھے، جن کی آوازوں پر بڑے بڑے مجمع آتے تھے۔ آج ان کی آواز پر بیوی بھی نہیں آ رہی، دنیا ہے یہ۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، کہ ہم لوگوں کے دنوں کو عدلتے بدلتے رہتے ہیں، ایک حالت پر نہیں رہتا کوئی بھی۔ جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے اتنا سا کمزور سا ہوتا ہے، پیدائش کے بعد تھوڑا بڑا ہوتا ہے، پھر روزانہ 25 گرام 50 گرام بڑھتا ہے، دھیرے دھیرے وہ چلتا پھرتا ہوتا ہے، اس کا قد بڑھتا ہے اور طاقت قوت بڑھتی ہے، قد بھی بڑھتا ہے قوت بھی بڑھتی ہے، عقل سمجھ بڑھتی ہے، ایک عروج کا دور ہوتا ہے، تو بڑھ رہا ہے بڑھ رہا ہے بڑھ رہا ہے بڑھ رہا ہے، 20 سال 22 سال 25 سال 30 سال، قد و قامت 20 سال میں ختم ہو گئی، اور اب عقل بڑھتی ہے، شعور بڑھتا ہے، تجربے بڑھتے ہیں، علم بڑھتا ہے، اس کی ایک عمر ہوتی ہے، پھر ایک عمر کے بعد طاقت قوت جواب دینا شروع کرتی ہے، دھیرے دھیرے جواب آتا ہے۔ جو آدمی 10 کلومیٹر چلے گا اب تھک جاتا ہوں، سیڑھی پہلے چڑھ جاتا تھا لیکن اب سانس کھل جاتی ہے، پہلے تو چڑھ جاتا تھا اب پیر میں درد ہوتا ہے، ابھی واپس آ رہا ہے۔ یہ دن بدلتے رہتے ہیں، جوانی تھی اب بڑھاپا آ گیا، ایسے دنیا کے ہنر فن میں عقل میں مال دولت میں بھی دن بدلتے ہیں، لیکن عقل مند وہ ہوتے ہیں کہ جو ہر وقت حکم پورا کرتے ہیں، دن کیسے بھی وہ دنوں کو نہیں دیکھتے، وہ ہر وقت ان کی نظر کہاں ہوتی ہے، بولو نا حکم کیا ہے، اور حکم دیکھ کر اب اس کا طریقہ کیا ہے، تو یہ کامیاب لوگ ہیں، چاہے وہ فقر میں ہو یا غنا میں ہو، وہ صحت میں ہو یا بیماری میں ہو، وہ جوانی میں ہو یا بڑھاپے میں ہو، وہ شہر میں رہ رہے ہو یا دیہات میں رہتے ہو، یہ کامیاب لوگ ہیں، یہ انبیاء کے طریقے پر ہیں۔
یہ صحابہ کے طریقے پر یہ کامیاب ہونے والے ہیں. ان کی کامیابیوں کو کوئی نہیں روک سکتا. دنیا کی کوئی طاقت ان کو کامیاب ہونے سے نہیں روک سکتی. کوئی بڑی سے بڑی طاقت بھی ان کے راستے کی رکاوٹ نہیں ہو سکتی. کوئی بڑی سے بڑی طاقت, کوئی حکومت ان کا راستہ نہیں روک سکتی. کوئی ظالم ان کا راستہ نہیں. اس کے لیے خصوصی دستے کام کر رہے ہیں, خصوصی فورسز کے ساتھ, کیونکہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے پر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں حفاظت کہ آدمی قائم ہو سنت پر, یہ عبادت کا راستہ ہے, عزت کا راستہ ہے. صحابہ کو عزت اسی سے ملی. اسی لیے فتح بیت المقدس کے موقع پر جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا کہ امیر المومنین, آپ کا کرتا جو ہے وہ بہت پھٹا ہوا ہے, اور یہاں کے لوگوں کی ایک تہذیب ہوتے ہیں, ہر جگہ کی ایک تہذیب ہوتی ہے, تو یہاں کی ایک تہذیب ہے. یہاں کے بڑے لوگ اچھا لباس پہنتے اور اچھی گھوڑے کی سواری کرتے ہیں, تو آپ جو ہے یہ میرا کرتا ہے, آپ اس کو بدلیں. حضرت عمر نے اس کو بدل لیا, لیکن تھوڑی دیر میں اتار دیا, کہنا کہ میں اپنے آپ کو بدلا ہوا پا رہا ہوں. اتار دیا کہ میں اپنے آپ کو کیسا پا رہا ہوں, بدلا ہوا پا رہا ہوں. اور پھر ایک مشہور جملہ کہا جو ہر ایک کو یاد رکھنے کا ہے, ہر ایک کو یاد رکھنے کا. ایک بات فرمائی اس نے, نحن كنا اذل الناس, کہ ہم تو دنیا میں ذلیل لوگ تھے. ایسے لوگ تھے بے دینی کی وجہ سے, کفر کی وجہ سے, اللہ کی نافرمانیوں کی وجہ سے ذلیل لوگ تھے ہم. اعزنا اللہ بالاسلام, اللہ نے ہمیں اسلام کے ذریعے سے عزت دی ہے. کس سے عزت دی ہے؟ کہ ہمارا نام بلند ہوا ہے اسلام سے. ہم کو جو عزت ملی ہے کس سے ملی ہے؟ اسلام سے عزت ملی ہے. لو نطلب العزت بغیر الاسلام اذلنا اللہ, کہ اگر ہم اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور طریقے سے عزت حاصل کرنا چاہیں گے تو اللہ ہم کو دوبارہ ذلیل کر دے گا. ہماری عزت کا طریقہ یہی اسلام ہے, یہ ہماری شناخت ہے کہ اللہ کا حکم کیا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے. آپ کا طریقہ وہ عزت کا طریقہ, وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ, کہ عزت اللہ کے خزانے سے آتی ہے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے آتی ہے, اور کس کو ملتی ہے؟ ایمان والوں کو ملتی ہے. عزت کے خزانے اللہ کے پاس, سب سے بڑی عزت والا اللہ کے رسول ہے. اور پھر جو اللہ رسول کے فرما بردار تابعدار ایمان والے ہیں, عزت ان کے لیے, ان وہ اپنے اس پر قائم ہو تو عزت, اور قائم نہیں ہے شادی میں کچھ اور ہے, اور عید کے دن کچھ اور ہے, مسجد میں آوے تو کچھ اور ہے, اور مسجد سے جاوے تو کچھ اور ہیں, پھر اپنی چیز پر ثابت قدم نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں عزت ہے, اسی میں حفاظت ہے, وہ ہماری حفاظت کا ذریعہ ہے. حضور کی سنت, آپ کا طریقہ وہ حفاظت کا ذریعہ ہے, شرور سے, فتن سے, مصیبتوں سے, لڑائیوں سے, جھگڑوں سے حفاظت کا ذریعہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہی کہا ہے کہ اگر آپ ان پر دنیا بھر کے سارے خزانے خرچ کرتے تھے تو بھی ان کے دلوں میں ایسی محبت پیدا نہ ہوتی جو محبت دین کے ذریعے سے ان کے دلوں میں آئی. صحابہ کے درمیان مدینے میں جو دو قبیلے نا, اوس اور خزرج, ان کے درمیان میں بہت پرانی صدی پہلے کی لڑائی چل رہی, 100 سال پرانی لڑائی تھی آپس میں, اور وہ لڑائی جو ہے میراث میں ملتی رہتی تھی. ہوتی ہے نا بعض لڑائیاں بھی میراث میں آتی, ارے آتے نہیں آتے, کسی کو پیسے میراث میں آتے ہیں, کہیں زمین آتی ہے میراث میں, اور کہیں کیا آتا ہے, لڑائی آتی ہے. دادا کے بھائی بھی آپس میں لڑتے تھے, پھر وہ تو چلے گئے, اب دادا کے بیٹے بھی لڑ رہے ہیں, اور پھر پوتے پیچھے آستینیں چڑھا کے تیار ہوتے ہیں, یہ جاوے تو پھر ہم لڑیں گے. ابھی تو ابا ہے نا ہمارے,
ابھی ابا اس لیے میں کچھ بولتا نہیں ہوں، جس دن نہیں رہیں گے پھر دیکھ لوں گا. ایسے ہوتے ہیں باتیں. تو ہمارے بڑے چاچا ہیں نا، وہ سب کر رہے ہیں، ان کو لڑنے میں ہم ان کے سپورٹر ہیں. لیکن جس دن وہ نہیں ہوں گے پھر میں بھی دکھاؤں گا کیا کرتا ہوں. میراث میں آئی ہے وہ لڑائی. ویسے وہاں بھی میراث میں آئی ہوئی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان لائے ہو. مدینے کے دونوں قبیلے اوس بھی اور خزرج کے سردار سمجھدار تھے. دین حق کو دیکھا انہوں نے اور قبول کر لیا، اور صرف اتنا ہی کہ کلمہ پڑھ لیا. اب جو چاہے کرنا ہو دوبارہ ویسا ہی کریں گے جیسے پہلے کرتے، یا صرف ٹوپی پہن لی اور داڑھی رکھ لی، جوتا پہن لیا آپ کو، باقی اندر تو وہی کہ وہی. وہ اندر سے بدلے. کہاں سے بدلے؟ اندر سے بدل گئے. ایمان ان کے اندر پیوست ہو گیا، ان کے دلوں میں اتر گیا. اور ربنا اللہ ثم استقاموا، وہ جم گئے اپنے اس بول پر، لا الہ الا اللہ. اندر سے بدلے، وہ دل کی دنیا بدلی ان کی. اندر سے کفر نکلا، نفاق نکلا، حسد نکلا، کینہ نکلا، بغض نکلا، عداوتیں نکلی، نفرتیں نکل گئی، لڑائیاں اور جھگڑے باہر آ گئے. اور اندر کیا آ گیا کہ ایمان آیا، تقوی آیا، اور پھر خدا آیا، آپس کی محبتیں آئی، ایثار اور ہمدردی آئی، خیرخواہی آئی. رحماء بینہم، یہ آپس میں ایک دوسروں کے لیے بڑے رحم دل ہیں. تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، کہ تم دیکھو کہ کبھی رکوع میں ہیں تو کبھی سجدے میں ہیں. کیا چاہتے ہیں وہ؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ اللہ کا فضل چاہتے ہیں، اللہ کی رضا چاہتے ہیں. فضل و رضا کے طالب ہیں. یہ زمین جاگیر کے طالب نہیں ہے، یہ مال دولت کے طالب نہیں ہے، یہ شہرت عزت کے طالب نہیں، یہ فضل و رضا کے طالب ہے. فضل چاہتے ہیں اللہ کا دنیا میں بھی، کہ اس کا فضل ساتھ ہو جاوے تو سب ہو گئے. ساری دنیا مل جائے لیکن اس کا فضل نہیں آیا، اس کے پاس کچھ نہیں. اور جس کو فضل مل گیا اس کے پاس سب کچھ. صحابہ کس کے طالب تھے؟ اللہ کا فضل مل جائے اور اس کی رضا مل جائے، وہ راضی ہو جائے، یہ اس کے طالب ہیں. اس لیے وہ ایک دوسروں پر بڑے رحم دل ہیں. رحماء بینہم، کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں، پہناتے ہیں، جانتے ان کو بھی، نہیں جانتے ان کو بھی. اپنی دنیا لگاتے ان پر، لیتے نہیں. کیا کرتے ہیں؟ دیتے ہیں. غریبوں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو، محتاجوں کو، مسافروں کو، بیواؤں کو. لیتے نہیں، وہ دیتے ہیں اور لگاتے ہیں اور رحم کرتے ایک دوسروں کو. کوئی بات ہو گئی تو درگزر کرتے ہیں، معاف کرتے ہیں. ہما بینہم، ایک دوسروں پر بڑے رحم، رحماء یعنی بڑے رحم دل. لڑائی نہیں کرتے، معمولی بات میں جھگڑا نہیں کرتے، معاف کرتے ہیں، رحم کرتے ایک دوسروں. اور کیا ان کی علامت بتائی دوسری لوگوں کے ساتھ؟ تو یہ ان کا معاملہ ہے، رحماء بینہم. اور دوسری علامت دوسرے کی طرف بتائی، تراہم رکعا سجدا، کہ تم ان کو دیکھو گے نا، ان کو دیکھو گے تو کبھی رکوع میں کبھی سجدے، یعنی کثرت سے نمازیں پڑھتے ہیں. کیا کرتے ہو؟ تراہم رکعا سجدا، کبھی رکوع میں ہیں، کبھی سجدے میں ہیں، یعنی کثرت سے نمازیں پڑھنے والے. اور کیوں کرتے ہیں یہ؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، جو اللہ کا فضل و رضا چاہتے ہیں. مال دولت نہیں چاہتے ہیں، زمین جاگیر نہیں چاہتے ہیں، حکومت کے طالب نہیں ہے. یہ شہرت کے طالب نہیں ہے. یہ طالب ہے کس کے؟ اللہ کی رضا مل جاوے اور اللہ کا فضل مل جائے. یہ چیز اصل ہے. یہ چیز مل گئی تو اس سے بڑا مالدار کوئی نہیں، کہ جس کے پاس اللہ کا فضل ہے. اس کا کوئی کام اٹکے گا نہیں، کوئی کام اس کا اٹکے گا. فضل ہے، اس کے ساتھ فضل ہے، چاہے جیب میں پیسہ بھی نہ ہو لیکن فضل ہے. فضل بہت بڑی کریڈٹ ہے. اس کا آج کل کریڈٹ کارڈ ہوتا ہے، کریڈٹ کارڈ، جیب میں روپیہ بھی نہیں لیکن آدمی کروڑوں کا سودا کرتا ہے کہ ہمارے پاس کریڈٹ ہے، مارکیٹ میں ہماری اتنے کروڑ کی کریڈٹ ہے. دنیا میں جا کر کہیں سے بھی انٹرنیشنل کریڈٹ ہے. اب جرمنی چلا جائے، امریکہ چلا جائے، فرانس چلا جائے، وہاں آدمی خرید سکتا ہے، مکان خریدے، دکان خریدے.
دینے والا بھی اس کو پوچھتا ہے کہ تمہارے بنڈل کہاں ہیں، وہ کارڈ بتاتا ہے، کارڈ دیکھتا ہے، چیک کرتا ہے، ہاں بھائی ویلڈ کارڈ یہ دیتا ہے، حالانکہ اس کی جیب میں پیسہ ہے ایک پیسہ لیکن کریڈٹ پر چلتا ہے. یہ فضل جو ہے اللہ کا کریڈٹ کارڈ ہے. کیا ہے کہ جس کے پاس وہ ہے اس کا فضل، اس کو جہاں جائے گا اس کا کام نکل جائے گا، بڑا سے بڑا کام بھی ہو جائے گا. جتنے اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ اسی سے دنیا میں چل رہے ہیں، کتنے بڑے بڑے کام کرتے ہیں. اللہ کے جو نیک بندے ہیں کتنے بڑے بڑے کام ہیں، بڑے بڑے کام کرتے ہیں. حکومتیں نہیں کر سکتی، حکومتیں ایسے بڑے کام بات اللہ کے نیک بندوں نے کیے. قدیم زمانے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا بڑا کام کیا. آپ کے پاس کوئی خزانہ تھا؟ خزانہ نہیں آپ کے پاس، آپ کے پاس کوئی باقاعدہ حکومت تھی. کتنا بڑا کام کیا آپ نے دنیا میں. خلافت کے ادوار میں جو بکر رضی اللہ عنہ نے، جو عمر نے، جو عثمان نے، جو علی نے، پھر ان کے بعد کتنے بڑے بڑے کام ہوئے. پھر اللہ کے نیک بندوں نے، بزرگوں نے کام کیے، بڑے بڑے کام کیے. لاکھوں لوگوں کو کھلایا، لاکھوں لوگوں کو کھلایا، لاکھوں لوگوں کو پڑھایا. یہ جو ہمارا نظام ہے مدارس کا نظام، کوئی حکومت کے تعاون ہوتا ہے اس میں؟ بولو نا بھائی. اور لوگوں کو بھی، لوگوں کی طرف سے بھی کوئی فکس نہیں ہوتا کہ ہر مہینے اتنے آ ہی جائیں گے. ایسا مطلب ایک گرانٹ ہوتی ہے کہ بھائی ایک مہینے میں تم کو 10 لاکھ ملے گا، ایک مہینے میں کروڑ ملیں گے. لیکن جو ہمارے یہ نظام چلتا ہے اس میں کوئی ایسا فکس نہیں ہوتا، ہر وقت اللہ کے بھروسے چلتا ہے. وہ خدا وہ کوئی ایک بندہ دو بندے فضل والے ہوتے ہیں کہ جن کے ساتھ کیا ہے، بولو نا بھائی، اللہ کا فضل ان کے ساتھ، بڑے بڑے کام کرتے ہو. یہ کریڈٹ ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہر آدمی اللہ کے فضل سے جنت میں جائے گا. کیسے جائے گا؟ وہ اپنی نیکیوں کی بنیاد پر نہیں جائے گا. کیسے جائے گا؟ فضل کی بنیاد پر. تو حضرت عائشہ نے پوچھا ہے رسول اللہ کیا آپ بھی، یعنی آپ نے تو کتنی محنت کی، مشقت اٹھائی، عبادت کی، اللہ کا کام کیا، مجاہدے کیے، قربانیاں دی. تو حضرت عائشہ نے پوچھا ہے رسول اللہ آپ بھی اللہ کے فضل سے جاؤ گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں میں بھی اللہ کے فضل سے ہی جنت میں جاؤں. وہ ایسا کارڈ ہے. صحابہ اس کے تعلیم، صحابہ کس کے تعلیم؟ کہ اللہ کا فضل مل جائے اور اس کی رضا مل جائے، کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے. اور اللہ کو راضی کرنے کا طریقہ محمد الرسول اللہ ہے، اور کوئی نہیں. ایک ہی طریقے سے اللہ راضی ہے اور کوئی طریقہ نہیں. اس لیے جتنی ہماری کوشش ہوگی کہ ہم فرما برداری کے راستے پر پڑیں، حضور کے مبارک طریقے پر، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، چلنا پھرنا. علماء نے لکھا کہ جو آسان آسان سنتیں ہیں اس پر آدمی عمل شروع کر. کھانے کی سنتیں، پینے کی سنتیں، سونے کی سنتیں، چلنے کی سنتیں، یہ ساری آسان سنتیں. اس پر جب آدمی عمل شروع کرے گا تو دھیرے دھیرے جو چیزیں ابھی مشکل لگ رہی ہیں اس پر بھی عمل آسان ہو جائے گا. معاشرت کی سنتیں ہیں، معاملات میں سنتیں ہیں، وہ مشکل ہے. اس کو یہ معاشرے پر تسلط ہے سنت کے خلاف زندگی کا، رواجوں کا تسلط ہے. کس کا تسلط ہے؟ رواجوں کا تسلط ہے معاشرے پر. رواجوں کے بندھن میں سب بندھے ہوئے ہیں، جکڑے ہوئے، اور جکڑا ہوا آدمی پھڑپھڑاتا ہے، نکل نہیں سکتا. کسی کو جکڑ دیا رسی سے باندھ دیتے ہیں تو کیا کرتا ہے؟ ہلتا ہے، یوں کرتا ہوں کر، لیکن نکل نہیں پاتا. ایسے بہت سے لوگ ہیں جو نکلنا چاہتے ہیں رسم و رواج کے بندھنوں سے، لیکن وہ معاشرے کے رواجوں نے ان کو باندھ دیا ہے. پڑپڑاتے ہیں جب دکھی ہوتے ہیں، کب پڑپڑاتے ہیں؟ ایک شادی میں قرضہ ہو جاتا ہے تو پھر ان کو ہو جائے یار یہ سارا بہت غلط کر دیا، 5 لاکھ کا قرضہ ہو گیا. لوگ کہتے ہیں سنت کے مطابق کرتے تو نہ ہوتا کہ یہاں بہت اچھا تھا ایسا کرنے کا، آئندہ چلو یہ پڑپڑا رہا. طاقت نہیں اتنی کہ یہ رسم و رواج کے بندھن کو توڑ سکے.
طاقت نہیں ہے. لیکن جب آدمی ان سنتوں پر عمل شروع کرے گا تو پھر اس کے اندر طاقت پیدا ہو. سنت کی اتباع کی وجہ سے ایمان بھی ترقی کرتا ہے, یقین بڑھتا ہے اللہ پر. تو پھر آدمی لوگوں کی ملامت کی پرواہ سے آزاد ہوتا ہے. یہ تو وہی ہے کہ یار اچھا ہے, بات تو بہت اچھی ہے, سنت میں سادگی میں مزہ ہے, لیکن لوگ یار پھر بعد میں جینے نہیں دیں گے. گھر والے کیا کہیں گے, چچا ناراض ہو جائیں گے, دادا شادی میں نہیں آئیں گے, بہنوں ہی آئیں گے نہیں, ہوتا ہے نا. رسم و رواج پورے نہیں ہوتے تو یہ بہت مین لوگ ہوتے ہیں. کسی کا دادا, کسی کی دادی, کسی کا بہنوئی, کسی کا پھوپھا, یہ بہت مضبوط پیلر ہوتے ہیں معاشرے میں. یہ لوگ ناراض ہو جائیں گے, آئیں گے نہیں نکاح میں. ناراض میں نہیں آئیں گے تو لوگ کیا کہیں گے کہ داماد کو بھی نہیں آئیں گے. جیسے بندھن ہے سب. صحابہ یہی کہتے تھے دنیا میں جا کر کہ ہم تمہارے پاس آئے نہیں, ہم کو اللہ نے بھیجا ہے. کس نے بھیجا ہے؟ کون یہ کہے گا جو یہ سمجھتا ہو کہ مجھے اللہ نے بھیجا ہے. ہم تو کہتے کہ سمجھے ہی نہیں کہ اللہ نے بھیجا ہے. ان اللہ ابتعثنا, کہ ہم کو اللہ نے بھیجا ہے. ان اللہ ابتعثنا لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد, کہ ہم لوگوں کی غلامی سے نکالنا چاہتے ہیں, اس لیے بھیجا کہ جاؤ لوگوں کو لوگوں کی غلامی سے نکالو اور ایک اللہ کی غلامی میں داخل کرو. ایک اللہ کی غلامی میں ایسے آ جاوے کہ کوئی کسی کا غلام نہ رہے. اصل آزادی یہ ہے, اصل آزادی کہ آدمی اللہ کا فرما بردار ہو جائے تو یہ لوگوں کی غلامی سے آزاد ہو جائے. اور اگر ایک اللہ کا جو فرما بردار نہیں ہوا ہے وہ بیوی کا غلام ہوگا, بچوں کا غلام ہوگا, بھائی بہنوں کا غلام ہوگا, معاشرے کا غلام ہوگا, پیسوں کا غلام ہوگا, وہ نوکری کا غلام ہوگا. ایک اللہ کی غلامی چھوڑ کر آدمی آزادی چاہتا ہے کہ اس کی غلامی چھوڑ کر آزادی نہیں مل سکتی. آدمی اپنی ہی موجودہ حکومت سے بغاوت کر کے آزاد رہنا چاہتا ہے, ملک میں رہ سکتا ہے. یہ تو باغی ہے. باغی کے لیے تو جگہ کہاں ہے, کہاں رہے گا وہ؟ بولو نا بھائی. جب اب وہ گلی کوچے میں نہیں پھر سکتا, اب وہ گھر میں نہیں رہ سکتا, وہ کہاں رہے گا؟ ایسے ہی کہ جو آدمی اللہ کی غلامی چھوڑ کر آزادی چاہتا ہے وہ کبھی نہیں رہ سکتا. اللہ ظالموں کو مسلط کرے گا تاکہ آ جائے واپس اللہ کی طرف آئے. وہ یہ بھی رحمت ہے اللہ کی ایک طرف سے. یہ بھی کیا ہے اللہ کی طرف سے ایک رحمت ہے کہ واپس لانے کے لیے حال بھیجا ہے کہ واپس آ جاؤ. جیسے بچہ جو ہے نا بھاگ رہا ہوتا ہے اور ایسی طرف بھاگتا ہے کہ اس نقصان اٹھائے گا تو اس کو اس طرف کا کوئی ڈر بتاتے ہیں ماں باپ. جب وہ وہاں جائے گا تو کتا کاٹے گا, جلدی آ جاؤ. حالانکہ کتا ہے نہیں وہاں, لیکن ہو سکتا ہے کہ گر جائے گا, سر پھوٹ جائے گا, پیر ٹوٹ جائے گا, لیکن اس کو ڈراتے ہیں کتے سے کہ واپس آ جائے. اس پر مہربانی کر کے, اس پر کیا کر کے مہربانی کر کے اس کے اندر ایک ڈر پیدا کرتے ہیں. یا حقیقت میں کتے کی آواز نکالتے ہیں, کبھی بلی کی آواز نکالتا ہے کوئی, یہ ڈر کر سو جا رہے, نقصان نہ کرے. ایسے پھر اللہ میاں جو ہے ایسے کتے بلوں کو مسلط کرتا ہے لوگوں پر تاکہ واپس آ جائے, واپس آئے اللہ کی طرف. وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ, کہ ہم قیامت کے بڑے جھٹکے سے پہلے دنیا میں چھوٹے چھوٹے جھٹکے چکھائیں گے. لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ, تاکہ واپس آ جائیں. بہت آگے نکل گیا ہے, گناہ کے راستے پر, نافرمانی کے راستے پر, سود کے راستے پر جا رہا, زنا کے راستے پر جا رہا, نافرمانی کے راستے پر جا رہا, ظلم کے راستے پر آ کے لوگوں کو پریشان کر رہا ہے, ظالم بنا ہوا. تو پھر اللہ کوئی کسی کو مسلط کرتا ہے تاکہ واپس آ جائے. یہی اصل ہوتی ہے. لیکن بندہ جب اس کی طرف سے رحمت ہوتی ہے وہ تو اس کو توبہ کی سوجتی, توبہ کرتا ہے, معافی مانگتا ہے, ڈھیلا پڑ جاتا ہے. لوگوں سے بھی پیسہ معاف کر دینا, کوئی بھول چوک کوئی ہو, کوئی لیبر دیوڑ ہے تو چاچا بھائی معاف کر دو, اور اگر آپ مجھے معاف نہیں کرتے تو مجھے مہلت دے دو, ابھی میرے پاس نہیں ہے, میں دے دوں گا. نہیں ہے معاف کر دو, معاف نہیں کر پاتے تو مجھے مہلت دے دو.
میں تمہارے پیسے دے دوں گا، گالی دیا بھائی معاف کر دینا، آپ ہی مجھے گالی دینا. اس کو ایسی سوچتی، اور اللہ کے بارگاہ میں بھی روتا ہے کہ اللہ مجھ سے بھول ہو گئی، مجھ سے گناہ ہوا ہے. یہ نبیوں کا شیوا ہے، توبہ کرنا. کس کا شیوا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا دیے اور 40 سال تک روتے رہے. کتنے سال تک؟ 40 سال تک. علماء نے لکھا ہے کہ حضرت آدم نے اتنے آنسو بہائے ہیں کہ سارے بنی آدم کے آنسو جمع کیے جائے تو حضرت آدم کے آنسو بڑھ جائیں گے. یہ نبیوں کا شیوا ہے. یونس علیہ السلام نے رجوع کر لیا اوپر، مچھلی کے پیٹ میں گئے وہاں تو رجوع اٹھا لے کہ اللہ معاف کر دے. بس یہ نیک لوگوں کا یہ شیوا ہے کہ وہ کوئی حال آتا ہے تو اس حال میں اللہ کی طرف آتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں کہ اللہ معاف کر دے، مجھ سے گناہ ہوا ہے. اور جب یہ چیز نہیں ہوتی تو آدمی دوسروں پر تھوپتا ہے، اس نے ایسا کیا، اس نے ایسا کیا. باپ کہتا ہے بیٹوں کی وجہ سے ہو رہا ہے، بیٹے کہہ رہے کہ ابا کی وجہ سے ہو رہا ہے، بیوی کہہ رہے کہ تمہاری وجہ سے ہو رہا ہے، وہ کہہ رہا تیری وجہ سے، اور لڑتے ہیں. پریشانی تو تھی اور بڑھ جاتی. اور جب توبہ کرتے ہیں تو چونکہ اوپر سے اب فیصلہ آتا ہے رحمت کا، تو توبہ کی وجہ سے آسانیاں ہو جاتی ہیں. اور وہ حال جو ہے، جو بھی حال آیا ہو، مال میں، اولاد میں، ذات میں، کسی بھی قسم کا، وہ حال جو ہے اللہ کے قرب کا ذریعہ بن جاتا ہے کہ اس حال میں بندہ اپنے اللہ سے قریب ہو جاتا ہے اور اس کے رضا و فضل کے حاصل ہونے کے اسباب بڑھ جاتے ہیں. اور پھر آئندہ آدمی چوکنا رہتا ہے چوک کرنے سے، نافرمانی کرنے سے، گناہ کرنے سے، کسی کو پریشان کرنے سے، کسی پر ظلم و زیادتی کرنے سے، اللہ کی نافرمانی کرنے سے آدمی چوکنا رہتا ہے. تو اصل راستہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم والا راستہ، وہ سیدھا راستہ ہے، جنت کی طرف جا رہا ہے. مسلمان کا کام ہے کہ وہ راستہ اختیار کرے اور سارے راستے چھوڑ دے، ایک راستے پر سیدھا جو صراط مستقیم ہے، سیدھا سیدھا جاتا ہے. پہلے تک پرانے زمانے میں بہت سے راستے تھے، پھر ایک بڑا ہائی وے بن جاتا ہے، ہوتا ہے. پہلے کے راستہ تھا وایا ادھر سے جاتا تھا، وایا ادھر سے جاتا تھا، وایا ادھر سے جاتا تھا، وایا ادھر سے جاتا تھا. اس میں پہاڑ ہیں، اس میں ندی ہے، اس میں نالے ہیں، اس میں جنگل آتا ہے. پھر ایک بڑا راستہ سیدھا بن گیا، ڈائریکٹ ہائی وے، 4 لین 6 لین بنے نا آج کل. تو لوگ کون سے راستے پسند کرتے ہیں؟ بولو نا بھائی، سیدھا راستہ. ایسے پہلے انبیاء علیہ السلام آئے، موسیٰ علیہ السلام آئے، عیسیٰ علیہ السلام آئے، اور بڑا السلام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے. پھر سب سے اخیر میں تو اب ایک ہی راستہ رہ گیا، کون سا؟ محمد رسول اللہ. یہ 4 لین سیدھا جا رہا ہے، سیدھا جا رہا ہے، صراط مستقیم ہے. اب قیامت تک آنے والوں کے لیے راستہ متعین کر دیا ہے کہ اسی راستے پر جا، اور کوئی راستہ اختیار نہ کر، سیدھے سیدھے چلے جائیں گے جنت. اور اگر کوئی دوسرا راستہ اختیار کرے گا، چاہے وہ کسی نبی کی اتباع میں کرے، چاہے وہ کسی نبی کی اتباع میں بھی کرے گا تو بھی کامیاب ہے. کہ جائے کہ کوئی اپنے باپ دادا کے راستے پر چلے، جہالت کے راستے پر، سارے راستوں کو چھوڑنا اور ایک راستے پر آنا ہے. اس کے لیے ایمانی طاقت کی ضرورت ہے. جیسے میں کہ آدمی بندہ ہوا پڑپڑاتا ہے، نکلنا ہے. اس بہت سے اس میں ہوں گے جو چاہتے ہیں کہ اللہ کا حکم پورا کرے، رسول کا طریقہ پورا کرے، لیکن پڑپڑا رہے. تھوڑی سمجھ آئی ہے اندر لیکن طاقت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے اندر، زندگی آپ کے طریقے پر گزارے. اس کے لیے ایمانی طاقت کی ضرورت ہوتی ہے کہ آدمی ایمانی طاقت اندر پیدا کرے. جب طاقت آتی ہے آدمی تو بڑی بڑی رسیوں کو یوں توڑ دیتا ہے، طاقت. اور طاقت نہیں تو اس کو پلاسٹک کی اسے چھوٹی سی رسی سے باندھے، وہ بھی اسے نہیں کھلے گی. یہ کمزور ہے، کیا کرے گا؟ کھوئے گا بیٹھا بیٹھا. ایسے ایمانی طاقت جس سے ایک طاقت یہ پیدا ہوتی ہے کہ نیک کاموں کی توفیق ہو جاتی ہے. جیسے ابتدا میں آدمی وقت لگاتا ہے، چلہ 4 مہینہ جا کر آتا ہے تو نماز روزے کا پابند ہوتا ہے، لباس داڑھی ٹوپی کر لیتا ہے، لیکن ابھی گناہوں سے بچنے کی طاقت پیدا نہیں ہوئی. نماز روزے کرتا ہے لیکن گناہ بھی کرتا ہے.
دو طاقت ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، بولتے نا یہ کلمہ، نیک کام کرنے کی قوت اور گناہوں سے بچنے کی طاقت، لا حول ولا قوت، گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیک کام کرنے کی قوت الا باللہ، کہ اللہ ہی کی طرف سے ملتی ہے۔ لیکن اس کے لیے محنت کہ آدمی اپنے ایمان کو ترقی دے، ایمانی ماحول میں جا رہے، ایمان کے بول بولے اور ایمان کے بول سنے، ایمان کے بول سنے گھنٹوں بھر، تعلیم کے حلقوں میں، بیانات میں، مذاکروں میں، انفرادی اجتماعی، اللہ کی بڑائی بولے، اللہ کی عظمت بولے، اس کی کبریائی کو بولے، آخرت کو بولے، جنت کو بولے، اعمال میں کامیابی کو بولے۔ اس لیے ایک ماحول میں لے جاتے ہیں، تبلیغ میں لے جاتے ہیں، وہ اس لیے لے جاتے ہیں کہ وہاں 24 گھنٹے آدمی صبح رات میں اٹھ کر اللہ کے سامنے روے دھویں، دعائیں مانگیں، ذکر کریں، قرآن پڑھیں، نماز پڑھیں، تہجد پڑھیں، پھر فجر کے بعد بیٹھ کر سنیں، پھر 2-3 گھنٹے باہر جا کر لوگوں میں بولیں، پھر تعلیم میں آ کر حکایت صحابہ، فضائل نماز، فضائل ذکر، فضائل قرآن، 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے اس کو سنیں، قرآن کے حلقے لگاویں، صفات کے مذاکرے کریں، پھر ظہر بعد سنیں تعلیم میں، پھر شام کو کشتوں میں پھریں اور رات میں اٹھ کر اللہ سے مانگیں۔ تو ایک پوری مشق ہے 4 مہینے، تو پھر اندر ایک طاقت پیدا ہوگی، ایمانی طاقت، نیک کام کرنے کی قوت بھی آئے گی اور گناہوں سے بچنے کی طاقت بھی آئے گی۔ اس لیے آدمی مسلسل محنت کرتا رہتا ہے تو شرابی شراب چھوڑ دیتا ہے، وہ پہلے کہتا تھا کبھی نہیں چھوڑ سکتا، ایک دن نہیں چلتا تھا جسے، زانی زنا چھوڑ دیتے، پہلے کسی کے سمجھانے سے نہیں سمجھتے تھے، ماں باپ سمجھا رہے تھے، بھائی بہن سمجھا رہے تھے، قوم کے لوگ سمجھا رہے تھے، گالیاں دیتے تھے لوگ، بعض مرتبہ مار پڑتی تھی اس کو، پھر بھی نہیں چھوڑتا، مار کھا لیتا، اس نے چھوڑ دیا۔ سود چھوڑ دیتے، جن کو سود کی آمدنی لاکھوں میں تھی، وہ سمجھاتے تھے، پہلے وہ دلیلیں کرتا تھا اور لوگوں کو برا بھلا کہتا تھا سمجھانے والوں، لیکن اب وہ خود چھوڑ رہا، وہ طاقت اندر پیدا ہو، جیسے گولیاں کھا کر اندر وٹامنس پیدا ہوتے ہیں تو پھر طاقت آتی ہے، کہ بالکل مردہ پڑا ہوا تھا بخار میں، اٹھ نہیں پاتا تھا، 1 دن 2 دن 3 دن، چوتھے دن تھوڑا سا چلتا پھر کے ابھی تھوڑا اچھا لگا، تھوڑا چل رہے، ابھی چلنے کی طاقت بیٹھتا ہوں تھوڑی، پھر 2-3 دن گولی کھانے کے چلو تھوڑا چلتا ہوں، کہ طاقت آئی اندر، اور پھر 15-20 دن ہو جاتے ہیں تو اب پوری ریکور ہو گیا، اب دوڑتا ہے۔ تو ایسے یہ محنت، اس سے اندر طاقت پیدا ہوتی ہے، اور اس طاقت کی ہم سب کو ضرورت ہے، نماز پڑھنے والوں کو بھی ضرورت ہے، تو یہاں پڑھ لیتے ہیں پابندی سے 5، تو ابھی ایک رک رہے ہو تو ابھی اور بہت سی طاقت کی ضرورت ہے، تاکہ ہر قسم کے گناہوں سے اجتناب ہو جائے، اور اتنی طاقت ہمارے پاس ایکسٹرا ہو جائے جس کو تقویٰ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ کہ تقویٰ آ جائے، اور ایسا تقویٰ آ جائے جب آدمی گناہ کے جو اسباب ہے اس سے بھی دور رہتا ہے۔ زنا تو بہت بری چیز ہے، لیکن اللہ نے کہا لا تقربوا الزنا، کہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ، اور راستے میں چلو تو نظر جھکا کے چلو، تاکہ کسی غلط جگہ نظر بھی نہ پڑے، تاکہ آگے کا کام ہی نہ ہو۔ جیسے اندر تقویٰ پیدا، پھر آدمی کی زندگی میں احتیاط آ جاتا ہے، کھانے پینے میں سوچتا ہے پہلے کہ جائز ہوگا ناجائز ہوگا، کہیں کتنی بھی بھوک لگی ہو، تقویٰ پیدا ہوگا۔ اور ہدی للمتقین، قرآن ہدایت کس کے لیے ہے؟ کہ جن کے جو تقوی والے ہیں ان کو مزید اور ہدایت کی راہیں کھل دی جائے گی، اور جیسی ہدایت کی راہیں کھلے گی نا سب روشن دکھے گا، رات کے اندھیرے میں سورج طلوع ہوتا ہے تو جیسا پوری دنیا روشن ہو جاتی ہے، ایسے جب ہدایت کا نور سینوں میں آئے گا تو سب روشن ہو جائے گا، سارے اندھیرے، جہالتیں، ظلمتیں ختم ہو جائیں گی،
پھر اعمال آخرت میں مزہ آئے گا، نماز پڑھنے میں، روزے رکھنے میں، قرآن پڑھنے میں، ذکر کرنے میں، اللہ کا نام لینے میں، اللہ کے مخلوق کے ساتھ خیر خواہی کرنے میں پھر مزہ آئے گا۔ ابھی تو بے مزہ ہم کر رہے ہیں، سارے کام کر رہے ہیں، صدقہ بھی دے، لیکن صدقے کا مزہ بھی نہیں ہمارے پاس، صدقہ دینے کا مزہ نہیں ابھی، اس لیے آدمی ہزاروں میں سے 5 روپے 10 روپے دیتا ہے۔ جن کو مزہ آیا تھا نا، اور وہ پورا لے کر آ گئے، انہوں نے پوچھا کیا چھوڑا، ماذا ترکتا، تو کہہ رہے یار اللہ و رسول، اللہ رسول کو چھوڑ کے آیا ہوں گھر پر، سب لے کے آ گئے۔ حضرت عمر آئے، ان کو پوچھا کیا لایا، کہ آدھا لایا ہوں۔ کتنا لایا؟ اور وہ آدھا اس وقت بہت تھا، وہ اس نیت سے آدھا لائے تھے کہ ان کو پتا تھا کہ اس وقت ابوبکر کے پاس، میرے پاس یعنی حضرت عمر کے پاس جتنا تھا اس کے مقابلے میں حضرت ابوبکر کے پاس اس وقت کم تھا، ان کو پتا تھا۔ ویسے بڑے مالدار حضرت ابوبکر تھے، لیکن وہاں تو تھوڑا تھا کہ مال پر قبضہ کر کے بیٹھے مالداری بنے رہے ہر وقت، ایک مرتبہ ہو گیا تب کبھی اس کو چھوڑنا ہی نہیں ہے، کہ وہ تو جو ملتا تھا رائے خدا میں لگانے والے لوگ۔ اس وقت حضرت عمر نے سوچا کہ آج میں ابوبکر سے آگے بڑھ جاؤں، تو وہ اپنا آدھا لے کر آئے جو بہت زیادہ تھا۔ حضور نے پوچھا عمر کیا لایا؟ آدھا لایا، اور یہ سوچ رہے تھے کہ میں آج ابوبکر سے آگے بڑھ جاؤں گا، یہ ہے تنافس۔ اور جب سنا کہ ابوبکر تو سب کچھ لے کر آئے تو کہہ رہے کہ ابوبکر سے میں کبھی نہیں بڑھ سکتا۔ یہ مزہ ہے اس میں، اللہ کے نام پر دے رہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس 80,000 درہم آئے۔ کتنے آئے؟ 80,000 درہم، اور سارے درہم صبح سے شام تک میں لوگوں کو صدقہ کر دیا۔ ان کے خادمہ نے کہا امی جان آپ کا روزہ تھا، کچھ آج کچھ خرید لیتے افطاری کا، تو کہنے لگی ارے تم پہلے سے مجھے یاد دلاتی، مجھے تو یاد ہی نہ رہا کہ آج روزہ ہے۔ اور کتنا خرچ کیا بولو نا بھائی؟ درہم چاندی کا سکہ ہوتا ہے، چاندی کا، یہ پھٹی ہوئی نوٹ ہے نہیں، تو نوٹیں بھی جا کر نمبر آ رہے ہیں کہ موبائل میں میسج آ گیا 5,000 کا 10,000 کا۔ سب تو چاندی کا سکہ جو اصل مال ہے، سونا چاندی یا جانور، اصل مال ہے، جانور ہوتے ہیں ریڑھ پکڑے والا، وہ یا سونا چاندی جو اصل مال کہلاتا ہے، مالداری کہتے ہیں ان کو، مالداری اصل مال ہے۔ پھر وہ مال کی رسید بنی نوٹ۔ نوٹ کیا ہے؟ وہ ایک موچ ہے، رسید ہے، 100 روپیہ وہ 100 روپیہ ہے، 100 روپئے سے وہ تو پہنچ ہے 100 روپئے۔ اور اب وہ رسید کہاں گئی؟ ڈیجیٹل میں، کیش لیس ہے وہ۔ وہ ان کے پاس درہم تھے، 80,000 درہم خرچ کر، حالانکہ وہ خود بیوہ۔ یہ مزہ آ رہا ہے نماز پڑھنے میں، عبادت کرنے میں، لوگوں کو کھلانے پلانے میں، صدقہ دینے میں، خیرات کرنے میں، اللہ کا کام کرنے میں۔ یہ مزہ ابھی ہم نے چکھا نہیں، ہم نے جمع کرنے کا مزہ چکھا ہے، اس لیے بچے کے پاس بھی 5-10 ہزار جمع کیے ہوئے، مردوں کے پاس بھی ہیں، عورتوں کے پاس بھی جمع کیا ہوا، اور خرچ کرنے والے تھوڑے، اور تھوڑوں میں بھی خرچ تھوڑا کرتے ہیں، یعنی 5% خرچ کیا، 100 میں سے 5 دیے، کسی نے 1000 میں سے 10 دیے، کسی نے لاکھ میں سے 1000 خرچ کیا۔ ایک تو زکوٰۃ ہے جس کا حکم ہے اپنی جگہ، لیکن ویسے کہ جب یہ مزہ آتا ہے تو پھر آدمی اللہ کے نام پر، دین کے تقاضوں پر لگاتا ہے، اپنی جان بھی، اپنا مال بھی، اپنے جذبات بھی، اپنا وقت بھی، یہ سب کچھ اللہ ہی کا ہے اور اسی پر لگانا ہے، اور اس کے بدلے میں دنیا میں کچھ نہیں چاہتے، اللہ کا فضل و رضا چاہتے ہیں، نہ شہرت چاہتے ہیں، نہ عزت چاہتے ہیں، نہ مال چاہتے ہیں، نہ اس کے بدلے میں بہت، ہاں فضل چاہتے ہیں۔ کیا چاہتے ہیں؟ فضل چاہتے ہیں، فضل ملا رہے ہر وقت، فضل یعنی وہ اللہ کی کریڈٹ، باقی ہم اور کچھ نہیں چاہتے۔ اس لیے عبادت کر کے اور اللہ کا کام کر کے ہم زمین جاگیر بھی نہیں چاہتے۔ اگر وہ ہمارے ذہن میں ہوگی تو ہر وقت اسی کے پیچھے لگے رہے، یار اتنی ساری نمازیں پڑھتے پھر بھی کوئی برکت نہیں ہوئی، اتنا سارا اللہ کا کام کیا، وہ تو کہتے تھے بہت برکت ہو جائے گی تمہارے کام میں،
اور 10 سال سے 4 مہینے دے رہے ہیں لیکن حالات وہیں کے وہیں ہیں، حالات نہیں بدل رہے۔ اگر نیت پہ وہ ہوگا تو پھر آدمی پریشان رہے گا، اور یہ ہے کہ فضل و رضا چاہتے ہیں تو پھر اس کا کام اٹکے گا، بیلنس جمع نہیں ہو رہا، لیکن کام اٹکے گا کہ فضل و رضا ساتھ ہے۔ اور وہی ہمارا 5واں نمبر ہے، 5واں نمبر ہے تبلیغ میں کون سا ہے؟ کہ نیت خالص رہے، کہ ہم کچھ نہیں چاہتے ہیں، اللہ کا فضل چاہتے ہیں، اس کی رضا چاہتے ہیں کہ وہ راضی ہو جائے اور اس کا فضل مل جائے، اور اس کا فضل ہر جگہ کا، وہ کارڈ ہر جگہ کا، سونا خریدنا ہو تو سونے کے دکان پر لگا، اس کے مشین پر تو پیسہ پیمنٹ ہو جائے گا، اور سبزی خریدنی ہو تو سبزی بھی مل جائے گی، اور دوائی خریدنی ہو تو دوائی بھی اسی سے ملے گی، اور لوہا خریدنا ہو تو لوہا بھی ملے گا، اور لکڑا خریدنا ہو تو ایسے۔ جب اس کا فضل ساتھ ہوگا تو پھر کسی جگہ کام اٹکے گا، اللہ کا فضل ہے۔ اور اس کو فضل ساتھ رکھنے کے اسباب یہ کہ حضور کے طریقے پر آدمی قائم رہے، تو جیسے آپ کے ساتھ، آپ کے صحابہ کے ساتھ اللہ کا فضل رہا، ایسے ہمارے ساتھ بھی اس کا فضل ہو جائے، اور پھر اللہ سارے کام آسان کر دے گا۔ پھر نظر چیزوں پر نہیں ہو، نظر مال دولت پر نہیں ہو، آدمی ضرورت کے بقدر استعمال کرے گا، چھوڑ نہیں دینا اس کو، کیونکہ وہ ہماری ضرورتیں ہیں، کھانا ضرورت ہے، لباس ضرورت ہے، مکان ضرورت ہے، اس کا ترک نہیں کہا کہ چھوڑ دے، راضی بن جا، لیکن اسی کی لالچ میں جیتے رہنا یہ کوئی عقل مندی نہیں، کہ جس حال میں اللہ نے رکھا ہے راضی رہے، اس کا گھر والا اس پر راضی رہے، اور اس کو ضرورت ہے اللہ سے مانگے کہ اللہ بچے کی شادی کرنی ہے، کمرے کی ضرورت ہے، روانی کر دے، سہولت کر دے تاکہ کمرہ بنا، لیکن ہر وقت اسی دکھ میں دکھی رہے آدمی، میرے پاس گھر نہیں ہے، میرے پاس گھر نہیں ہے، یا اور کوئی حاجت ضرورت ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کا حکم پورا کرتا رہے، اللہ سے فضل مانگتا رہے، اللہ اپنا فضل دے دے، کیا دے دے؟ اپنا فضل دے دے، اس کا فضل جو ہے بہت بڑی چیز، اس کے لیے یہ تبلیغ کا کام ہے، اس سے دنیا بن جائے گی، پہلے فضل ساتھ ہوگا۔ اور دوسرا مرحلہ ہمارا قبر کا ہے، تو قبر میں آسانی ہو جائے گی، کیونکہ تبلیغ سے آدمی دین پر آئے گا، نماز پابندی کی ہے تو قبر کا عذاب بڑھ جائے گا، لوگوں کے ساتھ معاملہ ٹھیک ہے تو وہاں معاملہ ٹھیک ہو جائے گا، حضور کی سنت کا اتباع کیا ہے تو جواب دینا آسان ہو جائے گا۔ مرحلہ ہے وہاں 3 سوال ہے، اور پھر میدان محشر میں 5 سوال ہیں۔ یہاں دین پر زندگی گزاری ہے تو اس کے 2 سوال آسان ہو گئے پہلے، جوانی کہاں گزاری، زندگی کہاں گزاری، دین پر مال خرچ کیا ہے تو تیسرا سوال آسان ہوگا، دھیرے دھیرے سے لگایا، اور آدمی نے عمل کیا ہے تو آسان ہو جائے گا، اللہ جو جانتے تھے، نماز پڑھی، روزہ رکھا، سچ بولے، تو جواب آسان ہو گیا، جو جانتے تھے عمل کیا، یہی سوال وہاں، تو آسانیاں ہوگی اس ساری منزلوں میں۔ اور جو مرحلہ ہے، اصل منزل ہماری ٹھکانہ جنت ہے، ٹھکانہ کیا ہے؟ ایک حقیقت ہے، جنت کوئی فلسفہ نہیں ہے، جنت ایک حقیقت ہے، اللہ کا مہمان خانہ ہے، جو اللہ نے اپنے ایمان والے بندوں کے لیے بنائی، متقی لوگوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے جنت ہے، وعدت للمتقین تیار کی گئی ہے پرہیزگاروں کے لیے، ہم گناہ سے بچنے والوں کے لیے، نیکی کرنے والوں کے لیے، وہ اصل راحت کی جگہ ہے، وہاں جا کے سکون سے جینا ہے، وہاں کوئی ٹینشن نہیں ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے، کوئی بیماری نہیں ہے، کوئی تھکن نہیں ہے، کوئی مصیبت نہیں ہے، کوئی لڑائی نہیں ہے، کوئی جھگڑا نہیں ہے، سب کے دل صاف ہوں گے وہاں۔ تو ہو جاتا ہے بیوی کے ساتھ بھی ہو جاتا ہے، ماں باپ کے ساتھ کے دل میں کچھ نہ کچھ پیدا ہوتا ہے، پھر لڑائی ہو جاتی ہے، جھگڑا ہو جاتا ہے، اور جنت میں دل صاف ہوں گے سب، پاک صاف لوگ ہی جائیں گے وہاں، اور جن کے دل پاک صاف نہیں ہوں گے ان کو بایا جہنم بھیجیں گے۔ کہاں بھیجیں گے؟ بایا ہوتا ہے کہ وہاں جا کر صاف ستھرے ہو کر آؤ، اس لیے یہاں صاف ستھرا ہو جانا زیادہ آسان ہے، ایمان والوں کی جنت میں سب جائیں گے، اس نے کلمہ پڑھا ہے، لیکن اگر معاملہ صاف نہیں کیا، کلمہ تو پڑھا لیکن معاملے میں
صفائی نہیں تھی، مسائل ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ وہ اپنے ان گناہوں کی وجہ سے وہاں جائیں گے، اس بھٹی میں صاف ہوں گے، پھر اس کے بعد جائیں گے۔ اس لیے دنیا میں صاف ستھرا ہو جانا ہی زیادہ آسان ہے، یہاں منٹوں کا کام، گھنٹوں کا کام، وہاں پھر پتہ نہیں کتنے ہزار سال کا مسئلہ ہے۔ اس لیے کوشش کرنی ہے کہ یہی سے پاک صاف ہو جائے۔ اس لیے تبلیغ کا کام ہے، تبلیغ میں جا کر آدمی اس کی سمجھ حاصل کرے، دین پر چلنے کی مشق کریں، اپنی پیچھے کی زندگی پر توبہ کریں اور آئندہ کی زندگی کے بلند عزائم کریں اور اپنا ہدف اور مقصد سامنے رکھ کر اب زندگی گزاریں۔ اس کے لیے مبارک کام، اس کے لیے سب تیار ہیں بھائی؟ کون کون تیار ہے؟ بيدك الخير كله وإليك يرجعون كله. اللهم لا نحصي ثناء اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم على آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. یا اللہ ہماری مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہمارے بھائی بہنوں کی رشتہ داروں کی مغفرت فرما، ہمارے اہل و عیال کی مغفرت فرما، ہمارے عزیز اقارب کی، یا اللہ ہمارے دوستوں کی مغفرت فرما، یا اللہ پوری امت کی پوری مغفرت فرما دے. امت کے حال پر رحم فرما، امت کے حال پر کرم فرما، امت کی بگڑی بنا دے، امت کے گنہگاروں سے درگزر فرما دے، اپنا فضل و کرم شامل حال فرما دے، قدم قدم پر ہماری مدد فرما. یا اللہ ہماری رہبری فرما، ہماری نصرت فرما، ہماری حفاظت فرما. یا اللہ دین کی صحیح سمجھ ہمیں عطا فرما، ہدایت والی زندگی نصیب فرما. یا اللہ ایمان کی حقیقت عطا فرما، اپنی ذات عالی کا تعلق عطا فرما، اپنی معرفت کا نور عطا فرما. یا اللہ عبادت کا ذوق عطا فرما، ہماری نمازوں میں خشوع پیدا فرما، نفع والا علم عطا فرما، گمراہی اور ضلالت والے علم سے ہماری حفاظت فرما، اخلاق حمیدہ نصیب فرما، اخلاق رذیلہ سے ہماری حفاظت فرما. مولا ہر ذی حق کا حق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما، کسی کے حق میں ہمیں محفوظ نہ فرما. یا اللہ کسی کے حق میں ہمیں محفوظ نہ فرما. یا اللہ تیرے ان بندوں بندیوں کے جو حقوق ہمارے ذمہ ہیں، یا اللہ موت سے پہلے ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ ہر ذی حق کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ کسی کو اپنی زبان ہاتھ سے ایذا پہنچانے سے، تکلیف دینے سے ہماری پوری حفاظت فرما. یا اللہ تیرے بندوں کے ساتھ، تیری مخلوق کے ساتھ خیرخواہی کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارے کاموں میں اخلاص پیدا فرما، ریا اور شہرت کے ناپاک جذبوں سے ہماری حفاظت فرما. حب جاہ سے، حب مال سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ حب جاہ سے، حب مال سے ہماری حفاظت فرما. کفر و شرک سے، نفاق سے، حسد اور کینے سے، بغض اور عداوت سے، یا اللہ تمام قسم کے باطنی امراض سے ہماری حفاظت فرما. ہمارے قلوب کا تزکیہ فرما دے. یا اللہ ہمارے قلوب کا تزکیہ فرما دے اور اپنے بھلے اور مخلص بندوں میں شامل فرما لے، اپنے محبوب اور مقبول بندوں میں شامل فرما لے. یا اللہ جان و مال تیری دی ہوئی امانت ہے، اس کو تیرے نام پر لگانے کی توفیق عطا فرما. مولا خوشی اور رغبت سے دین کے ہر تقاضے پر لبیک کہنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. یا اللہ خوشی اور رغبت سے دین کے ہر تقاضے پر لبیک کہنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارے کیے ہوئے کاموں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما. اور یا اللہ آئندہ ہم سب کو ترقیات سے مالا مال فرما. ہماری اولادوں کو قبول فرما، ہمارے اہل و عیال کو قبول فرما، ہمارے والدین اور بھائی بہنوں کو قبول فرما. یا اللہ ہمارے دوستوں کو قبول فرما دے اور یا اللہ دین کی نسبت پر آگے ہی بڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرما. نفس و شیطان کے مکر و فریب سے اور یا اللہ دنیا کی محبت کے جال میں پھنس جانے سے ہماری حفاظت فرما دے. یا اللہ ہمیں آخرت کا طالب بنا دے. یا اللہ ہمیں آخرت کا طالب بنا دے، اپنی رضا کا جذبہ عطا فرما دے اور اپنا فضل ہمارے ساتھ شامل حال فرما دے. ہمارے کاموں میں برکت نصیب فرما دے. یا اللہ ہماری جان و مال میں، ہمارے ایمان اعمال میں
یا اللہ ہماری روزیوں میں برکت نصیب فرما، حلال اور پاکیزہ روزیاں نصیب فرما، حرام لقموں سے ہماری حفاظت فرما، مشتبہ لقموں سے ہماری حفاظت فرما۔ مولا تیری دی ہوئی جان و مال کو تیرے نام پر لگانے کا جذبہ عطا فرما اور اس کو لگانے کی توفیق بھی نصیب فرما، اور یا اللہ ہمارے بیماروں کو شفا نصیب فرما، مقروضین کے قرضوں کا انتظام فرما، بے گھروں کو گھر نصیب فرما، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما، یا اللہ بے نکاحوں کے نکاحوں کا انتظام فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، یا اللہ ہمارے مدارس مکاتب کی، یا اللہ ہمارے دینی مراکز کی، یا اللہ ہمارے علماء اور مشائخ کی، اور یا اللہ ایک ایک مسلمان مرد و عورت کی پوری حفاظت فرما، یا اللہ عالم اسلام کی حفاظت فرما، یا اللہ عالم اسلام کی حفاظت فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما، بیت المقدس کی حفاظت فرما، اس کے جوار میں رہنے والوں کی بھرپور مدد فرما، مولا ان کی بھرپور نصرت فرما، قدم قدم پر حفاظت فرما، مولا قدم قدم پر حفاظت فرما، اپنی تائید غیبی ان کے ساتھ شامل حال فرما، مولا اپنی تائید غیبی ان کے ساتھ شامل حال فرما، ہر شریر کی شرارت سے، ہر فتین کے فتنے سے، ہر خلل انداز کے خلل اندازی سے، اور ہر ماکر کے مکر سے، یا اللہ ائمہ کفر کی شرارتوں سے پورے عالم اسلام کی پوری حفاظت فرما، مولا پورے عالم اسلام کی حفاظت فرما، مقدس مقامات کی حفاظت فرما، ہمارے مساجد مدارس کی حفاظت فرما، یا اللہ دین کے ہر خادم کی پوری حفاظت فرما، تو ہی مولا حفاظت فرما، حمایت فرما، اپنی تائید غیبی شامل حال فرما، مولا اپنی تائید غیبی شامل حال فرما، مولا جو دینی خدمتیں ہو رہی ہیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما، یا اللہ اخلاص نصیب فرما، مخلصین کو مجتمع فرما، مولا مخلصین کو مجتمع فرما، مولا مخلصین کو مجتمع فرما، مولا اور اغراض والوں سے اور یا اللہ دنیا کے طالبوں سے ہماری اور دین کے تمام شعبوں کی پوری حفاظت فرما، یا اللہ جتنی جماعتیں چل پھر رہی ان کے نکلنے کو قبول فرما، سفر میں ساتھی بن جا، ہماری اور سب کی عافیت سے بہترین تربیت فرما، ہمارے پیچھے ہمارے گھروں کا خلیفہ بن جا، ہمارے اولادوں کی بچیوں کی بہترین تربیت فرما، علوم نافعہ، اعمال صالحہ، اخلاق فاضلہ سے ہمیں بھی ہماری اولادوں کو مالا مال فرما، جتنے بچے علم حاصل کر رہے ہیں سب کو مولا مالا مال فرما، آخرت کی منزل آسان فرما، جب تک زندہ رکھے اسلام ایمان پر زندگی عطا فرما، موت کا وقت ہو کمال ایمان کے ساتھ حسن خاتمہ نصیب فرما، سوئے خاتمے سے حفاظت فرما، کلمے والی موت نصیب فرما، مولا تیرے راستے کی مبارک موت نصیب فرما، حضور کے مبارک دیار میں صحابہ کا پڑوس نصیب فرما، آخرت کی منزلیں ہمارے لیے آسان فرما، قبر کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے، شدت حساب سے ہماری حفاظت فرما، آخرت کی ابدی راحتوں میں جگہ نصیب فرما، وہاں کی ابدی ہلاکتوں سے ہماری حفاظت فرما، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارکات و جامع کوثر نصیب فرما، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اہل بیت اور صحابہ کی مبارک جماعت کے ساتھ ہمارا حشر فرما، مولا اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو فردوس اعلیٰ میں ٹھکانہ نصیب فرما، صلی اللہ وسلم علی النبی کریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ نماز کی تیاری